جتنی بھی احادیث ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جس میں ہمارے جیب گرم ہو ہم اس سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، جس میں ہمارے جیب خالی ہو جائے اس سائٹ پہ ہم جاتے ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کرو، یہ کرو، بھائی یہ زکوٰۃ دے دیا کرو، روزہ، نماز، حج، یہ اسلام کے ارکان ہے، دعوت دیتے ہیں، لیکن ہم خود اس سے غافل ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے کہ بھائی بچوں کو دینی تعلیم دلواؤ، ہمارے علماء کے بچے خود دنیا کی تعلیم میں لگی ہوئی ہے، اور پھر ہم علماء جو ہے نا ہم نجات کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں کہ بھائی جو بھی میں بات کہتا ہوں، جو کرتا ہوں، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، اس کے علاوہ اور سب کچھ جھوٹ ہے۔ تو یہ بھائی یہ جس عالم نے، جس مرشد نے، جس درویش نے اپنے عوام سے یہ بات کہی کہ بھائی میں جو کہتا ہوں کرتا ہوں ٹھیک ہے، سب غلط ہے، تو سمجھے اس بندے نے عوام کی سینوں کو دین سے غافل کر دیا، بند کر دیا۔ اس سے پہلے جو میں اس بات پہ میں تقریر کر چکا ہوں۔ تو قرآن میں اللہ کریم نے اس طرح مولیوں کے بارے میں اور اس طرح جو علماء کے یا جو مرشدوں کے جو 2 نمبر پیر صاحبان ہیں نا، اچھی پیر صاحبان نیک بھی ہے لیکن کچھ 2 نمبر بھی ہے، تقریریں کر دے کہ بھائی لوگ قرآن پڑھا کے سنا کے لوگ جنت کے لیے تیار کرتے ہیں، میں ڈول بجا بجا کے لوگوں کو جنت کے لیے تیار کرتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں پیر صاحبان۔ تو یہ بیماری یہودوں میں موجود ہے اور ہم نے اپنا لیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان، علماء اور درویشوں کو ارباب بنائے تھے، خدا بنائے تھے۔ کیسے بنائی تھی؟ وہ جو بات کرتا ہے وہ بات صحیح ہے جی، اس کے علاوہ ساری جھوٹ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے مرشد صاحبان کے بھائی مسجد میں بندے آتے ہیں محفل میلادوں کے لیے، ذکر کے لیے، سجاوٹ کے لیے، مسجد میں رات کو اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، بغیر وضو کے مسجد میں آتے ہیں۔ کسی نے نہیں بولا کہ بھائی مسجد میں آتے ہوئے وضو لازمی ہے، اور پھر ساری رات بیٹھ کر صبح عشاء کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتے اور صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر چلے جاتے۔ تو پھر اس طرح محفلوں سے کیا فائدہ؟ اس طرح بزرگوں سے کیا فائدہ؟ بزرگ اور پیر اور مرشد وہ ہے کہ مرید کو کہے کہ جو شریعت کے مطابق ہے وہ کرو، اس پر عمل کرو، جو شریعت کے خلاف ہے اس پر عمل نہ کرو۔ نماز فرض نماز ہم چھوڑتے ہیں، تو اس لیے اللہ کریم نے یہودوں کی جو نقص بیان فرمایا کہ بھئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو جو ہے نا وہ خدا بنائی بیٹھے کہ بھئی میرے بزرگ نے اس طرح بات کی، چاہے قرآن کے خلاف ہو چاہے حدیث کے خلاف ہو، میں یہ مانتا ہوں۔ اور یہ ہمارے درمیان بھی یہ بیماری موجود ہے۔ اسی طرح یہودوں کے جو علماء تھے وہ تخریف و تغیر، اللہ کی کلام کو خلط ملط بیان کرتے تھے، کسی کو صحیح طریقے سے سمجھاتے نہیں۔ آج کل ہماری کچھ علماء ایسے ہیں کہ لوگوں کو منع کرتے کہ بھئی قرآن کا ترجمہ مت سنو، قرآن کی تشریح مت سنو، یہ لوگوں کو گمراہ کر دے۔ یار اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے قرآن کریم کو انسانوں کو اس لیے قرآن بھیجا ہے کہ انسانوں کو جہنم سے نکالے،
اور یہ یہودوں کا طریقہ تھا، اور ہماری کچھ علماء نے یہی طریقہ اپنایا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، ترجمہ تشریح غلط طرف پہ لے جاتے ہیں، اور من بعد ما قلوہ، سمجھ کے باوجود، وہم یعلمون، اور یہ جانتے بھی ہیں۔ اسی طرح حضرات ایسے ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ واقعات لکھتے ہیں اور پھر منسوب کرتے ہیں حدیث کی طرف، قرآن کی طرف، کہ بھئی یہ تو سچ کلام ہے۔ تو یہ یہودوں میں یہ بیماری موجود تھی، ہمارے درمیان بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سورہ بقرہ میں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ یکتبون الکتاب، جو کتاب لکھتے ہیں، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے منمانی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکم اس کو کہتے کہ بھئی اللہ کا حکم، اللہ کے اوپر الزام لگانا، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ دنیا کی تھوڑی سی دولت اس کے عوض میں لے لے۔ اگر کسی بندے کے جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پھر دین بیچنے کے لیے کئی طریقے اپناتے ہیں، کئی طریقے، جوٹی تویزہ، جوٹی ٹونے ٹوٹ کے، کئی طریقے، جوٹی پیرے مریدی شروع کرتے، کئی طریقے بناتے۔ اللہ کریم نے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو اس کے ہاتھ لکھتے ہیں، یہ ہاتھ اور یہ بندہ ہلاک ہو جائے، وویل لہم مما یکسبون، اور اس عمل اور اس کسب سے یہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اسی طرح یہودوں میں ایک اور بیماری تھی، فرقہ واریت، اور وہ فرقہ واریت ہم نے اپنائی ہے، اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جس کو ہم اپنے بزرگ اور اچھے لوگ تصور کرتے، اس نے ہمارے درمیان میں فرقے پیدا کیے، اور یہودوں میں تھے، ہمارے درمیان میں بھی ہے۔ ہر بندہ ممبر پہ کھڑے ہو کے قسم اٹھاتا ہے، اللہ کے کلام ہاتھ میں پکڑتا ہے کہ جو بندہ میرے مسلک کا نہیں، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ جہنمی ہے۔ دوسرا بندہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اسی طرح باتیں کرتے، تیسری فرقے والا کھڑے اسی طرح باتیں کرتے۔ یہ بیماری یہودوں میں بھی موجود ہے اور ہمارے درمیان بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ بالکل دعوے کے ساتھ یہ بات کرتے کہ بھئی جو یہود و نصارہ نہ ہو جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا۔ اور آج کل ہمارے علماء بھی اس طرح کرتے کہ جو ہمارے عقیدے کا نہ ہو وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو بھائی میرے مصطفیٰ نے فرمائے کہ یہودوں کے خلاف چلو، تو ہم کیا یہودوں کے خلاف ہے؟ ہمارے دانشور، ہمارے علماء، ہمارے پیر بزرگ جو یہودوں کے راستے پہ چلتے، تو عوام کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح یہودوں میں نہی عن المنکر جو ہے نا وہ نہیں تھا، اور وہ ہمارے معاشرے میں بھی نہیں ہے۔ درباروں پہ لوگ ڈول بجاتے ہیں، اس کے ساتھ ناچتے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ بھئی یہ حرام ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ میرے مصطفیٰ نے اس سے منع فرمائے ہے۔ اور یہ بیماری ان لوگوں میں موجود تھے، یہ مرضہ ان لوگوں میں بھی موجود تھے، اور وہ اللہ کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے، لولا ینہاہم ربانیون والاحبار عن قولہم الاسم، یہ گناہ کے جو طریقے، گناہ کے جو الفاظ
گناہ کے جو راستے اختیار کرتے تو علماء اس کو کیوں نہیں روکتے؟ اور یہ یہودوں کے علماء بھی نہیں روکتے تھے لوگوں کو، بس کیا ہے میرے لیے دیتا ہے، مجھے کٹا مل جائے، بکرا مل جائے، پیسے مل جائے، چاہے عوام تباہ ہو جائے، یہ ہم نہیں کہتے کہ میں تباہ ہو گیا، میں کیوں نہیں روکتا اس کو؟ اور اس کے ساتھ وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانا، چھوٹے ہو بڑے ہو، جاہل ہو عالم ہو، حرام کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تیار۔ اور یہ بھی کہتے اور وہ بھی کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، جو عامی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، جس کو علم کا پتہ ہی نہیں، اس کے مال کھا لو، اس میں ہمارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ تھا، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے۔ پھر یہودوں کے خلاف ہے، ہم کا یہودوں کے برابر ہے۔ پھر ہم شکوے کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر کیوں عذاب ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ذاتی خواہشات، نفساتی خواہشات، نفسیاتی منمانی، ان کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی دین کو اس طریقے سے ختم کر دیا کہ بندے کو دین اور غیر دین کا پتہ ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ کہانت اور یہ جادو عام ہو گیا تھا، پھر اللہ جل جلالہ نے تورات جو ہے نا اس کے علم کے لیے انبیاء کرام بھیج دیے، فرشتے بھیج دیا۔ پھر لوگوں میں یہ بیماری بڑھ گئی کہ بھائی یہ جادو بہت زیادہ ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے جادوگروں کی کتابیں کو اکٹھا کر دیا اور ایک کمرے میں دفنا دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام اللہ کو پیارا ہو گیا تو شیطان نے ان کتابوں کو نکالا اور لوگوں کو دعوت چلائی کہ بھائی یہ وہی کتابیں ہے، جادو ہے، جس کے ذریعے سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے دنیا کے اوپر۔ آج کر ہمارے چاہے نیک ہو چاہے برے ہو، چاہے سمجھدار ہو چاہے وہ لاشعوری میں ہو، سارے لوگ جادوگروں کو پیچھے لگی ہے، سارے لوگ جادوگروں کے پیچھے۔ تو پھر ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں اتنی گندے عقیدے کے ساتھ، پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدود، یار مجھے آگ نہیں چھوئے گا، ہوئے ہوئے ہوئے، اگر چند دنوں کے لیے آگ میں چلا گیا پھر جنت میں جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ یہودوں کا بھی یہی تمنا، یہی خواہش اور یہی نعرہ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، چند دنوں کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے۔ یہودوں کا بھی یہی طریقہ ہمارے بھی۔ تو پھر ہمارے اور یہودوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ لے لیا ہے؟ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کی کہ یہ بندہ لازمی جنت میں جائے گا؟ ہے کوئی دعوے والا بندہ، ہے کوئی وعدے والا بندہ؟ اگر ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کس کتاب میں ہے کہ فلان بندہ جنت میں جائے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر تم لوگ ایسے جھوٹ بناتے ہو کہ تم خود بھی نہیں جانتے، لا علم میں پڑھے ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ جو یہودوں پر لعنت اللہ نے نازل فرمائے، جو یہودوں کو لعنتی بنائے ہے اللہ کریم نے، تو اس لعنت سے بچنے کے لیے ان کے طریقوں کو، ان کے رسم و رواج کو اور ان سے بغض رکھو، حسد رکھو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود تمہارے دوست نہیں بن سکتے، اس سے مخالف چلو، اس سے مخالفت کرو۔
اور جو حدیث میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا راوی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، کہ میرے امت پہ ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ وہ بنی اسرائیل یعنی یہودوں کی نقش قدم پہ چلیں گے، جتنے ایک بوٹ ایک پاولا دوسرے کے برابر ہے، اس طرح یہ بھی اس کے برابر ہو جائیں گے۔ اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ اگر یہود کوئی کلم ماں کے ساتھ بدکاری کرے یا کر گیا ہو، تو ہماری امت میں بھی ایسے، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ وہ ماں کے ساتھ کلم زیادتی کرے گی۔ میرے بھائیوں، ہماری زبان جھوٹی ہو سکتے لیکن میرے مصطفیٰ